پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو۔ اور یا رسول اللہ، ہم نے تو بھیجے درودوں کے تحفے، آپ بدلے میں جنت کی چابیاں بھیجو، آپ بدلے میں جنت کی چابیاں بھیجو۔ اور یا رسول اللہ، اپنے مبارک ہاتھوں سے، یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو۔ اور یا نبی، چھن گئے تاج تاجداروں کے، یا نبی چھن گئے تاج تاجداروں کے، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو، اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو۔ ایک دفعہ عقیدت محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بلا کسی تفصیل میں گئے بغیر آج کے موضوع کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم رواں دواں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امت سید ابرار میں پیدا فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے سینوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، اس نے ہمیں ان فتنوں کے دور میں بھی سواد اعظم اہل سنت والجماعت پر قائم رکھا، دائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں اپنے اپنے رسولوں کو اس نے بھیجا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا، ایک نبی بھیجا۔ کائنات کے خطے خطے پر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ مقصد یہی تھا، جو انسان شیطان کی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے، جو انسان اللہ کو چھوڑ کر مشرکانہ طرز پر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، جو انسان نبیوں کو جھٹلا کر، یعنی حق دین کو جھٹلا کر بت پرستی کی طرف رواں دواں ہو چکا تھا، اللہ نے نسل آدم میں بے شمار انبیاء کو پیدا فرمایا، اور نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ ہدایت پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کا رجحان ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو حضور سید عالم جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء نے، بے شمار مرسلین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارا، ہم کو نبی مت بنا، بلکہ تیرے محبوب کا ادنا سا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، مولا ہمیں نبی مت بنا، تیرے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر اپنے انعام کی، اکرام کی بارش فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے جو کسی امت کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ کس لیے؟ جب نبی اعلیٰ ہوتا ہے، جب نبی افضل ہوتا ہے، جب نبی خصوصیتوں والا ہوتا ہے، تو اس نبی کے صدقے میں امت کو بھی اللہ تعالیٰ خاص بنا دیتا ہے۔ نبی کے وسیلے سے اللہ امت کو بھی افضلیت، فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 22.5 سالہ زندگی آپ دیکھیں، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، اور آپ نبی کریم علیہ السلام کے مکے میں گزرے 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کے آپ دیکھ لیجئے، تمام جو ہے وادی بطحا کے لوگ، تمام اہل قریش، جتنے قبیلے وہاں پر موجود تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام پر اپنی جان کو نثار فرماتے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے یا محمد انت صادق والامین، آپ سچے ہیں، امانت دار ہے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سرکار کا کردار ایسا تھا، سرکار کے اخلاق ایسے تھے کہ مشرکین کو ماننا پڑا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام وہ ذات اقدس ہے کہ پورے عرب میں سرکار کی مثال کوئی نہیں ہے، ان کو ماننا پڑا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ دین جو ہے، سرکار علیہ اب حضرت نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیں، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، 40 لوگوں نے ایمان لایا۔ کتنے لائے؟ 40 آدمی ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، کچھ ہزاروں لوگ ایمان لائے، 70,000 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، تبلیغ فرمائی، 9 لوگوں نے یا 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ یعنی ہر نبی کے پیچھے مختصر سا طبقہ رہا، لیکن میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے 22.5 سال تک تبلیغ فرمائی ہے، اپنے کردار سے فرمائی ہے، اپنے اخلاق سے فرمائی ہے۔ اور جب میرے آقا پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کم و بیش 2 لاکھ صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ یہ 2 لاکھ صحابہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ سرکار کا کردار دیکھ کر قبول فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر اسلام کو قبول فرمایا ہے۔ اور اخلاق میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، بہت قریب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کا کردار اچھا ہوگا، مخلوق کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ جس کا رہنے کا ڈھنگ اچھا ہوگا، بات چیت کا طریقہ اچھا ہوگا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میدان محشر میں وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاق کے پیکر ہے۔ ہم ان کی امت ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صاحب اخلاق ہو جائیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صاحب اخلاق ہو جائیں۔ ہاں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اگر آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اگر آپ عبادت کرنے کے باوجود لوگوں کے دلوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اگر آپ تسبیح پڑھنے کے باوجود لوگوں کو ستا رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کی یہ عبادتیں رائگاں جانے والی ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی عبادت قبول فرماتا ہے، اس شخص کی عبادت قبول فرماتا ہے جو حقوق اللہ پر بھی کامل طور پر پابندی کرے اور حقوق العباد پر بھی، یعنی بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ کیا ہے بندوں کا حق؟ اگر آپ کسی سے دوستی کرے تو دوست کا حق ادا کرے، اگر آپ کے والدین ہیں، والدین کا حق ادا کرے، بھائی بہنوں کا حق ادا کرے،
پڑوسیوں کا حق ادا کرے۔ بتائیے آپ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اگر کوئی پڑوسی کو ستا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ سب ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر اس کا کردار ہوتا ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر وہ عمل کرتا ہے، سنتوں پر وہ عمل کرتا ہے۔ دیکھیے آپ بحیثیت مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں۔ کیا ہماری جو ڈیلز ہے جو لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کیا ہمارے خاندان میں ہم سے سب راضی ہے؟ کیا ہمارے دوست احباب میں ہم سے سب راضی ہے؟ آپ اپنا انالائسس کریں، آپ ہم کتنا چوک رہے ہیں، ہم کتنا غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ سچے مومن بنیے۔ کون سے مومن؟ سچے مومن بنیے، سچے مومن بنیے۔ آپ کے پاس اخلاق ہونے چاہیے، اخلاق ہونے چاہیے۔ جس کو اللہ نے اخلاق کی دولت عطا فرما دی اس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، اس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، صدقہ۔ آپ کے پاس اگر کوئی بلا آنے والی ہے، آپ پریشانی میں گرفتار ہونے والے ہیں، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آگے کچھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، پڑوسی کو آپ نے دیکھا، سلام کیا، دیکھ کر مسکرا دیا۔ مسلمان کا مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہو گیا، صدقہ ہو گیا۔ اب آپ نے جو اس کو دیکھ کر مسکرایا وہ صدقہ آپ کی آنے والی جو بلا ہے اس کو ٹال دیتا ہے، آفت جو آنے والی ہے وہ صدقہ اس کو ٹال دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے آج کہنا پڑ رہا ہے، آج ایک مسلمان میں دوسرے مسلمان میں مسکراہٹ تو دور کی بات ہے، مسکراہٹ تو دور کی بات ہے۔ بتائیے آپ، مسکرانا تو بہت دور کی بات، آج کل تو سلام بھی دیکھ سمجھ کر کیا جا رہا ہے، سلام بھی مطلب سے کیا جا رہا ہے، سلام بھی مطلب سے کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا اور 10 سال میں میری خواہش رہی کہ میں پہلے حضور کو سلام کروں، لیکن ہر وقت میرے آقا نے مجھ کو پہلے سلام فرمایا ہے۔ یہ کردار ہے میرے نبی کا، یہ کردار ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ صحابہ کی خواہش ہوتی کہ سلام کرے، لیکن میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سلام کر دیتے۔ اور حدیث پاک ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، پہلے سلام سے شروعات کرو۔ آج ہمارے پاس سلام کا کلچر ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا، مطلب کے سلام مارے جا رہے ہیں، کس سے کیا مطلب نکلے گا، جو مطلب کا آدمی ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے، اور جس سے کوئی مطلب نہ ہو، وہ پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بتائیے کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مسلمان مخلوق سے محبت کرتا ہے، مسلمان جو ہے معاشرے میں ایک تبدیلی لاتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کی طرف ایک نظر ڈالیے، ہمارے نبی سب سے بہترین ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود آج بدترین حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے ہیں۔ چغلیاں ہمارے پاس عام ہو چکی ہے، مسجدوں کو ہم ویران کر رہے ہیں، آج ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں، آج ہم جو ہے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، آج مسلمان جو ہے نعوذ باللہ من ذالک قتل و غارت گری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جی
غنڈہ گردی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، محلے میں دہشت پھیلا رہا ہے۔ بتائیے آپ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جب مسلمان کسی راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے میں کوئی پتھر بھی اگر پڑا ہو تو وہ ہٹا دیتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ راستے کا پتھر ہٹانا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ راستے کا تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اور آج بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم ہر جگہ جو ہے بلاک کرتے جا رہے ہیں، راستوں کو بلاک کر رہے ہیں۔ ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں، سنتوں کو ہم توڑ رہے ہیں۔ آج ہم کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت ہے، کون ہے جو سنی ہے؟ ذرا زور سے کہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے گھر پر غوث پاک کا جھنڈا ہے۔ دیکھیے ہم پیرانے پیر کے عاشق ہیں، ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، لیکن بتائیے کیا غوث اعظم سے ہم کو کیسی محبت ہے؟ کیا صرف 11ویں شریف کا جھنڈا گھر پر لگا لینا یہ سنیت ہے؟ نہیں، یہ سنیت نہیں ہے۔ اصلی سنیت کیا ہے؟ گھر پر جھنڈا بھی رہے، آپ کے کردار میں غوث اعظم کا عمل بھی رہے، آپ کے طریقے میں غوث اعظم کا طریقہ بھی رہے۔ غوث پاک کے اگر تم دیوانے ہو، غوث پاک کے عاشق ہو، اولیاء اللہ کے تم عاشق ہو، تو تمہارا تعلق مسجدوں سے ہونا چاہیے، مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ تمہارا تعلق جو ہے رحم دلی سے ہونا چاہیے، تم لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ بتائیے آپ یہ کیسی عاشقی ہے؟ آپ سنتوں کو توڑ رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہے ہیں۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ تعالی 5 نمازیں ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ دیکھیے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ واقعے میں اگر کوئی چیز قبر کے اندر اگر کام آنے والی ہے تو یہ نمازیں کام آنے والی ہے، یہ ذکر و اذکار کام آنے والے ہیں، یہ بندگی کام آنے والی ہے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، قربوں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے، سب ختم ہو گئے۔ کہاں گئی بہادریاں، کہاں گئی دولت، کہاں گیا غرور، سب مٹی کھا گئی، سب قبریں نگل گئی۔ بتائیے ہم جس طرح آج زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ ہم آج جس طرح جی رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ جی کر چلے جا چکے ہیں۔ قبر جب سب کا ٹھکانہ ہے تو بتائیے ہم کو آج قبر کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا اصلی مسکن سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے دنیا سے ایسے دل لگا لیا ہے کہ ہم کو کسی چیز سے آج غرض نہیں رہی۔ ہم دنیا اتنی کمانا چاہتے ہیں، ہم دنیا اتنی پانا چاہتے ہیں۔ ارے یہ دنیا فرعون کے کام نہیں آئی، یہ دنیا شداد کے کام نہیں آئی، یہ دنیا نمرود کے کام نہیں آئی، یہ دنیا یزید پلید کے کام نہیں آئی۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سونے کے تختوں پر بیٹھا کرتے تھے، سونے کے تاج پہنا کرتے تھے۔ ارے آج وہ مٹی میں خاک ہوئے پڑے ہیں، قبروں میں خاک ہوئے پڑے ہیں۔ بتائیے تم دنیا حاصل کر کر کیا کر لوگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گزر رہے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جو ہے ایک عورت کو پیش کیا گیا، خاتون کو، ایک عورت کو پیش کیا گیا جو بڑی حسین و جمیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ دنیا ہے۔ کہا کہ جبرائیل بڑے تعجب کی بات ہے، اس کی پیشانی کالی کیوں ہے اور اس کے قدم کالے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی پیشانی پر دھبے ہیں، اس کے قدموں پر دھبے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، لوگ آ کر اس کے پیروں پر گر گڑاتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی چکر میں یہ ٹھوکر مار دیتی ہے دنیا داروں کو، یہ ان کو نہیں ملتی۔ لوگوں کو ٹھوکریں مارتے مارتے اس کے پیروں پر گٹھے آ چکے ہیں، اس کے پیروں پر نشان آ چکے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ اس کی پیشانی پر نشان کیسے آ گئے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دنیا اللہ والوں کے قدموں پر جا کر گڑگڑاتی ہے کہ مجھے حاصل کر لو، مجھے اپنے پاس رکھ لو، تو وہ اسے ٹھوکر مارتے رہتے ہیں،
وہ اسے ٹھوکر مارتے اس کے پیشانی پر گٹھے آ چکے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تم جس دنیا کو پانے کی چکر میں ہو، اس دنیا کو پانے کی چکر میں کئی لوگ قبروں تک جا چکے ہیں، اس دنیا کو کوئی پا نہیں سکا۔ شداد نے جنت بنا دی، سونے کی جنت اس نے بنا دی دنیا میں، لیکن اس کی جنت میں وہ قدم رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ مجھے ایک قدم اندر ڈالنے دے۔ کہا کہ تو نے غرور کیا، تو نے تکبر کیا، تو نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، تو نے خود کو خدا منوایا، تو نے ایک جنت بنا دی، اور دیکھ اللہ نے تجھے تیری مثنوی جنت میں جانے سے پہلے تیری روح قبض فرما لی۔ بتائیے یہ عبرتناک واقعات دیکھو، یزید پلید کو دیکھ لو، تخت کی چکر میں، دولت کی چکر میں اس نے آل رسول کے سینوں پر گھوڑے دوڑا دیے، آل رسول کے سروں کو اس نے قلم کر جو ہے نیزوں پر لگا دیا۔ یہ تخت و تاج پر بیٹھنے والا یزید ہار گیا، لیکن جو کٹے ہوئے سر نیزوں پر تھے وہ جیت گئے۔ بتائیے آپ دنیا کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ کے ہو جائیے، ساری کائنات آپ کی ہو جائے گی۔ آپ اللہ کے ہو جائیے، آپ ساری کائنات آپ کی ہو جائے گی۔ اور اپنی طرف ایک نگاہ ڈالیں کہ اپنی زندگیاں، ہماری زندگیاں کہاں پر جا رہی ہے۔ کتنے حضرات ایسے ہیں جو نمازوں کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ نمازیں پڑھنے کا شوق ڈالو۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جو سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد، ذرا زور سے درود شریف پڑھے۔ ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا، سرکار میں کماتا تو بہت ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، بہت سارا پیسہ کماتا ہوں، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ دعا فرمائیے، دعا فرمائیے۔ سرکار پیرانے پیر نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اس کے گھر کے ماحول کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، جا کر اپنے دروازے پر پردہ ڈال لے، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال لے۔ یہ گیا اور پردہ ڈالا، کچھ مہینوں بعد آیا، عرض کرنے لگا کہ سرکار کیا ہی مبارک عمل آپ نے دیا ہے، پہلے جو ہے کمانے کے باوجود پیسہ بس نہیں ہوتا تھا، برکت نہیں تھی، آج میرے گھر سے لوگ کھا کر جا رہے ہیں، آج میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ سرکار ماجرا کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، میاں مسئلہ یہ ہے کہ تیرے گھر میں نماز ہوتی تھی، سب کچھ ہوا کرتا تھا، تیرے گھر میں جو ہے کاروبار بھی تھا، سب تھا، لیکن تیرے گھر پر پردہ نہیں تھا۔ روزانہ اس گلی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوتا تھا، اس کا سایہ تیرے گھر میں پڑتا تھا، جس کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت اڑ چکی تھی، برکت اڑ چکی تھی بے نمازی کے سایہ کی وجہ سے۔ تو نے جب سے پردہ ڈالا ہے تیرا گھر محفوظ ہوا ہے۔ تو مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو، ایک بے نماز گلی سے جب گزرے، اس کا سایہ کسی گھر پر پڑتا ہے تو اس گھر کی برکت اڑ جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایک بے نمازی نہیں، چار بے نمازی رہتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جمعہ سے جمعہ تک، جمعہ کو پڑھتے پھر جمعہ کو پڑھتے، جمعہ پڑھتے پھر جمعہ پڑھتے، کچھ تو ایسے ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عید کی نماز پڑھتے خالی آ کے۔ بتائیے پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ کون سا بھی نعرے اللہ کے لگا لو، کتنی بھی تعویذیں لا کر لگا لو، اللہ نے جہاں پر مہر مار دی ہے بے برکتی کی، کوئی کس کی تعویذ ہے جو آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، نمازوں کی کثرت کریں، یہ نمازوں سے اللہ تعالی حالات پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے صدقے میں اللہ عمروں کو طویل فرماتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ آج ہم مفلسی کی زندگی، پریشانی کی زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کیونکہ ہم نے مکمل طور کو دین کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے قرآن شریف کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن شریف کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین سمجھنے کے لیے۔ آج ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسی ملک میں کیا ہو رہا ہے،
امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عربیہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم تحقیق کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جو جسم اللہ نے تم کو دیا ہے امانت بنا کر، اس امانت کے ساتھ آپ کیسی خیانت کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اگر دولت دی ہے، دولت کا استعمال آپ کہاں پر کر رہے ہیں؟ اللہ نے تمہیں اگر طاقت دی ہے، طاقت کا استعمال تم کہاں پر کر رہے ہو؟ یاد رکھو، ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے، ایک ایک دانے کا حساب لینے والا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، اگر وہ سوال کرنے پر آئے تو دانے دانے کا حساب لے لے، بخشنے پر آ جائے تو بلا حساب جنت میں داخل فرما دے۔ تو دیکھو ایسے بنو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عفو رکھے، درگزر فرمائے تمہارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو۔ دین کو سمجھو اور اپنے گھر کا جائزہ لو، اپنے گھر میں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں۔ عورت آج وہی دور پلٹ کر آ رہا ہے، جس طرح پہلے دور میں عورتوں کو پیر کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا یا اس سے بدتر سمجھا جاتا تھا، آج بھی وہی حالات عورت کے ساتھ ہو رہے ہیں، آج بھی وہی حال خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے بتائیے آپ، آج جو ہے ہم مسلمان ہونے کے باوجود عورتوں کی ناقدری کرتے نظر آ رہے ہیں، بچیوں کی ناقدری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قدر کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو بیٹی ہو، جس کو 3 بیٹیاں ہو، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کو تعلیم دے۔ کیا کرے؟ تربیت کرے، تعلیم دے، ان کا نکاح اچھی جگہ پر کر دے، اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، کہا کہ ایک بیٹی کی صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم دے، صحیح جگہ نکاح کرے، اس کے بعد بھی حسن سلوک کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ بیٹی جو تم کو جنت تک لے جانے والی ہے، وہ بیٹی جو تم کو جنت کی ضمانت دے رہی ہے، آج جو ہے تم اس کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہے ہو۔ آپ کو بیٹا ہونا ہے، بیٹا ہونا ہے، بولے بیٹے سے محبت رہتی، بیٹی سے محبت نہیں رہتی۔ بڑے ہی تعجب کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ ایک دور تھا بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ایک دور تھا عورتوں کو جو ہے منحوس سمجھا جاتا تھا، ایک دور تھا عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی۔ اور آج بھی یہ سوال ہوتا ہے نا کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس عورت کے حقوق نہیں ہیں، اسلام میں جو ہے عورت کا مقام ایک دم نچلے درجے کا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ دیکھو، جہاں پر اللہ نے مرد پر نماز فرض کی ہے، عورت پر بھی فرض فرمائی۔ جہاں پر اللہ نے مرد کو قرآن میں مخاطب فرمایا ہے، وہیں پر عورتوں سے بھی خطاب فرمایا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، اسی کتاب میں خواتین کے لیے بھی حسن سلوک کا پیغام عطا فرمایا ہے۔ بتائیے آپ، قرآن نے جب عورت اور مرد کو، یعنی مرد کو بڑھا کر عورت کو کم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے برابری کا حق ادا فرمایا ہے، برابری کا حق عطا فرمایا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 بچے ان کے تھے، ایک بچے کو گود میں بٹھایا، ایک کو نیچے بٹھایا زمین پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ کہا کہ دونوں بچوں کو اپنی گود میں بٹھاؤ، ایک کو گود میں بٹھائے، ایک کو نیچے بٹھائے۔ ایسا نہیں، اولاد کے ساتھ جو ہے تفرقہ بازی نہ کرو، اولاد کے ساتھ یہ حرکت نہ کرو، کسی کو آپ سینے سے لگا رہے، کسی کو نیچے بٹھا رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ایمان کے کامل درجے والے نہیں کرتے، بلکہ اولاد سے
مساوی طور پر محبت کرو. آج سوال ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر سوال ہوتے ہیں، نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر آج گفتگو چل رہی ہے کہ مذہب اسلام میں جو ہے عورت کا کوئی مقام نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، میرا دین اسلام وہ ہے، میرا نبی وہ ہے، قرآن کے احکام وہ ہے. جب عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج سے 1500 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بچیوں کو دفن نہ کرو، ان کو بھی جینے کا حق ہے. ارے آپ ہندوستان کی طرف ایک نظر ڈالتے آج سے 1500 سال پہلے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ستی پرتھا کے تحت عورتوں کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا. کہیں پر عورت دیوداسی بن کر اپنی زندگی کو تباہ کرتی نظر آتی، کہیں پر عورتوں کو جو ہے کپڑے پہننے کا بھی حق نہیں تھا. دنیا کے کونے کونے میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی. میرے آقا پاک علیہ السلام نے اسلام نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو زندگی عطا فرمائی ہے. اسلام نے عورتوں کو زندگی عطا فرمائی ہے. کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو محلے سے نکال دیا جاتا، اس کو شادیوں میں نہیں بلایا جاتا، اس کو نیک کاموں میں نہیں بلایا جاتا، اس کو منحوس سمجھا جاتا. لیکن اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے جو ہے اگر بیوہ بھی ہے تو اس کا بھی حق بیان فرمایا ہے، اس کا حق بیان فرمایا ہے. آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں، آپ شوہر مر گیا تو وہ بیوہ عورت جو ہے دوسری شادی نہیں کر سکتی، لیکن اسلام نے اس بیوہ خاتون کو بھی اپنا ہم سفر چننے کا حق عطا فرمایا ہے، حق عطا فرمایا ہے. اور بولتے اسلام عورتوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے. بولے کیوں؟ مردوں کو طلاق دینے کا حق ہے، عورتوں کو نہیں ہے. دیکھو، مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو اسلام نے عورت کو بھی خلا کا حق عطا فرمایا ہے. عورت خلا لے سکتی اگر مرد جو ہے برا ہے. آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیے 7 جنموں کا سفر ہے، کیسا بھی ہو کاٹو، پھر مرو، پھر اس کے ساتھ ہی اٹھو، پھر مرو، اس کے ساتھ ہی اٹھو. ہمارے پاس جو ہے اسلام نے یہاں پر عورت کو باندھ کر نہیں رکھا کہ یہاں پر اگنی کو ساکشی باندھ کر 7 پھیرے لے لو، ختم. اسلام نے کہا کہ شوہر اگر خراب ہے، تیرا اگر میاں خراب ہے تو خلا لے سکتی ہے. اسلام نے یہ دیا ہے. اور بولتے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لڑکے کو جو ہے حق زیادہ دیا، لڑکی کو کم دیا. خدا کی عزت کی قسم ہے، اسلام نے عورت کو جو ہے ایک رانی کا موقف عطا فرمایا ہے. وہ کس طرح؟ باپ کی وراثت میں بھی حصہ ملتا ہے، شوہر کی وراثت میں بھی حصہ ملتا ہے، بیٹے کی دولت میں بھی حصہ ملتا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، عورت کو اسلام نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے. اگر بیٹی ہے تو باپ کفالت کرتا ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت نے عورت کو دین اسلام میں وہ مقام عطا فرمایا ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں، اسلام نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے دنیا کے کسی مذہب نے مقام عطا نہیں فرمایا ہے. اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا فرمایا ہے. ہر مذہب میں آپ دیکھ لیں، عورتوں کے لیے کچھ نہ کچھ کہا گیا ہوگا، لیکن میرے نبی کی ذات پر قربان جائے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو اگر ڈھونڈنا ہو تو یہاں وہاں نہ ڈھونڈو، اپنے ماؤں کے قدموں میں دیکھ لو، جنت مل جائے گی. اپنے ماؤں کے قدموں میں دیکھ لو، تم کو جنت مل جائے گی. عورت کو وہ مقام میرے دین نے دیا ہے، میرے اسلام نے دیا ہے. لیکن آج سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے، عورت کو مقام نہیں ہے. بولے اسلام سمجھنا، اسلام پڑھنا. نیوز چینلوں کا کام یہ نہیں ہے کہ کون سے مذہب میں کیا ہے دیکھے. نیوز چینلز کا کام یہ ہے کہ ملک میں جو ریپس ہو رہے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑوائیں، ان کو سخت سے سخت
سزا دلوائیں. خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا. اور ایک وہ مسئلہ ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہ بس ایک پولیٹیکل نعرہ رہ چکا ہے. جس ملک میں یہ نعرے لگتے ہو بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اسی ملک میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ جہالت کو مٹاؤ. کیونکہ جب بیٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے ایک عورت جو ہے اپنی اولاد کو جب تعلیم دیتی ہے تو معاشرہ سدھرتا. جتنے بڑے بڑے شخصیات کا تم نام لیتے ہو جنہوں نے معاشرے پر احسان کیا ہے, آپ سرکار غوث اعظم کو دیکھ لے, آپ سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری کو دیکھ لے, محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو دیکھ لے. ان کو دین کا درس کہاں پر ملا؟ ماؤں کی گودوں میں ان کو دین ملا ہے. ماؤں کی گودوں میں ان کو دین ملا ہے. ماں کی گود, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے. بیٹیوں کو پڑھاؤ. آج جہالت کا ماحول ہمارے پاس چل رہا ہے. بولے بچیاں زیادہ نہیں پڑھنا, یہ کس جاہل نے کہہ دیا بچیاں زیادہ نہیں پڑھنا؟ بچیوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ بچیاں جب پڑھی لکھی ہوں گی تو اپنی اولاد کو بھی پڑھا لکھا بنائیں گی. بچیاں جب تعلیم یافتہ ہوگی تو ان کی اولاد بھی تعلیم یافتہ رہے گی. اپنی بچیوں کو دین پڑھائیے. آج جو ہے یہ جو پروپیگنڈا نیوز چینلوں پہ چل رہا نا, عورت کا حق کم ہے. آپ دیکھیے امریکہ میں عورت کام کر رہی, وہاں جا کے کام کر رہی, فلاں جگہ کام کر رہی, بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہو. مغربی تہذیب کو دیکھ کر چند عورتیں بول رہے ہاں بھائی ہمارے پاس ہم کو بہت سٹرک کر دیے, ہم کو بہت جو ہے ہم کو باندھ کر ڈال دیے. وہاں امریکہ میں دیکھو عورتیں کیا کر رہی. بولے امریکہ میں عورت کما رہی عورت کھا رہی. بولے یہاں پر آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں, آپ کا شوہر کما رہا ہے آپ کو پال رہا ہے, آپ کا بیٹا کما رہا ہے آپ کو پال رہا ہے, کیوں آپ جا کر کام کرتے ہیں؟ اور بتائیے یہ آزادی کیسی آزادی ہے جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے؟ عورت کی آزادی, عورت کی آزادی نہیں, یہ عورتوں کے کندھے پر رکھ کر اسلام پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. عورتوں کے بہانے دین محمدی کو بدنام کرنا ان کی سازش ہے. اگر ان کی سازشوں سے اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہو, اس دین پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہے مسلمانوں, میں تم سے گزارش کر رہا ہوں یہ اٹھتی ہوئی انگلیوں کو اگر گرانا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دو, اپنی بچیوں کو پڑھاؤ, جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی. ایک عورت جب تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کی نسلوں میں جو ہے تعلیم یافتہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. عورتوں کو پڑھاؤ, دینداری سکھاؤ. اور عورتوں کو خود نہیں معلوم ان کی قدر کیا ہے, عورتوں کو خود نہیں معلوم ہے ان کا مقام کیا ہے, ان کا رتبہ کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے, ان کی منزلت کیا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے. یہ پاکستانی سیریلوں سے نکل کر کیا حال ہو گیا گھروں میں؟ پاکستانی سیریلاں چل رہے ہو. بولے پاکستانی سیریلاں اور عجیب عجیب نامہ, بچے پیدا ہونا مشکل ہو جا رہا. بولے عجیب نام رکھ دے رہے ہو, کہاں سے نکالے نام؟ وہ تو پاکستانی سیریل سے نکالے. اور وہ سٹائل تو ایسا ہو جا رہا. بولے مرد حضرات کو تھا ٹخنے دکھانا, وہ عورتیں اوپر جاتے جا رہے. بولے سٹائل, یہ کیسا سٹائل ہے بھائی؟ آپ پردے میں رہیں, آپ جو ہے یہاں کے وہاں کے سٹائل کو نہ دیکھیں, اسلام کو پڑھے, اسلام کی تاریخ کو پڑھے, اور اسلام میں عورتوں کا کردار کیا ہے وہ بھی پڑھے, آپ کو معلوم ہوگا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
عورتیں آئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ ٹائم جو ہے صحابہ کو دیتے ہیں، مردوں کو دیتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری محفل میں بھی وقت دیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں خواتین سے بات نہیں کرتا، بلکہ میرے آقا نے اپنی مسجد میں عورتوں کے لیے ایک اجتماع مقرر کیا جس میں عورتیں سوال کرتی، مصطفیٰ جواب دیتے جاتے۔ یہ مقام عورتوں کا ہے۔ آج بول رہے کہ نہیں عورت۔ اور ایک آخری مسئلہ میں آپ کو بولتا ہوا چلو، قرآن فرماتا ہے کہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے۔ بولے یہ کیسی بات ہے، کھیتی کھیتی کھیتی؟ بولے کھیتی کی مثال دیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو کھیت کا اور کسان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا، ٹائم پہ انہیں پانی ڈالتا، کھیت کی حفاظت کرتا، درندوں سے بچاتا، جانوروں سے بچاتا، اور کھیت سے اس کو بے انتہا محبت ہوتی۔ تو اسلام نے کہا کہ تمہاری عورتوں کا خیال اس طرح رکھو جس طرح تم نایاب چیزوں کا خیال رکھتے ہو۔ عورتوں کا دل نہ دکھاؤ، عورتوں سے محبت، اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور چند تو ایسے بھی حیدرآبادیاں بولے میں شوہر ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بولے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ پکڑے گا کہ تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور دیکھو تم اپنی بیوی پر ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹی پر داماد ضرور ظلم کرنے والا ملے گا۔ نہیں، یہاں سے گناہ کریں گے وہاں سے واپس آ جائیں گا۔ اپنی بیویوں کو مت ستاؤ، بلکہ کیا کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے جو ہے ایک بہترین طریقے سے پیش آؤ۔ اسلام کیا بتا رہا ہے، اسلام کے طریقے پر چلے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔